الحمد للہ رب العالمین حاضرین اپنے خلوص کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب سید عالم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نیک پناہ میں ہدیے درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ہم اور آپ اپنے رب کے حضور جمیل عقیدت نثار کرنے کے لیے مسجد حاضہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بندگی کو قبول فرما لے اور دنیا و آخرت ہماری بہتر بنا۔ میں نے اس آیت کریمہ کو ذکر عنوان کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے دل کو مزکا کر دیا، پاک کر دیا، صاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور بڑے اختیار کے ساتھ پیدا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کی تمیز کرنے کا نظریہ اس انسان کو عطا فرمایا۔ وہ انسان کامیاب ہے جس نے خود سے اچھے اور برے کی تمیز کر لی، برائی کو چھوڑ کر اچھائی کو اپنا لیا۔ انسان گرامی، وہی انسان لوٹ کر رب العزت کی بارگاہ میں عزت و بزرگی کے ساتھ پہنچے گا جو اپنے نفس کی اصلاح کر لے گا، جو تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا۔ ابھی وہ امام مسجد حاضہ نے حضرت شیخنا محکوم العالم علاء الحق والدین جدید ابن اسد لاہوری پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی گوشے آپ کے سامنے پیش فرمائے۔ یہ وہ اللہ کے مقرب بنی ہیں جنہوں نے تزکیہ نفس میں اپنی پوری زندگی کو گزارا۔ آپ مادر سال ولی تھے اور گھر کو چھوڑ کر غیر آباد پنڈوا میں جا کر رضائے مولا کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آپ نے خلوت نشینی اختیار کر دی۔ جو دنیا کو چھوڑتا ہے دنیا اسے نہیں چھوڑتی ہے۔ حضرت شیخ علاء الحق والدین جدید ابن اسد لاہوری پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے والد قاضی القضات تھے یہاں کے بادشاہ کے، بڑی شہرت اور بڑی عزت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اصلاح نفس کے لیے آبادی کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، اس جنگل میں جا کے آباد ہو گئے جو کبھی اس زمانے میں ویرانہ تھا۔ لیکن آپ کے تقوی و پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ آپ مرجع خلائق بن گئے اور ایک دنیا آپ کے پیچھے لگ گئی، یہاں تک کہ یہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو شرم آنے لگی، کیونکہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو خود کم کھاتے ہیں دوسروں کو زیادہ کھلاتے ہیں۔ بڑا لنگر چلنے لگا، ہزاروں ہزار لوگ آتے، دسترخوان پہ بیٹھتے اور فیضیاب ہوتے۔ جو بادشاہ تھا اس کو شرم آئی اور اسے بڑا برا لگا کہ ہم اتنوں کو کھلا نہیں پاتے، بادشاہ ہوگا یہ فقیر ہوگا اتنوں کو کھلاتے ہیں، تو حکم دے دیا کہ اب آپ یہاں نہیں رہ سکتے ہیں، آپ کو سونر گاؤں میں جانا پڑے گا۔ سونر گاؤں جنگل میں ہے جو اس وقت بنگلہ دیش میں ہے۔ آپ جب جنگل میں گئے تو وہاں
जंगल को भी मंगल बना डाला। आखिरकार बादशाह रुजू हुआ और उसने माफी तलब की, आपके दामने अक़दस से वाबस्ता भी हुआ और हज़रत मखदूम अलाउल हक पटवी को फिर उनको उनकी जगह अता फरमा दी। शोहरा ऐसा कि सारी दुनिया में हज़रत शेख अलाउल हक पटवी के चर्चे होने लगे। अजीज़ान गिरामी, मैं आपको बताऊं कि लेकिन आपका कोई मुर्शिद नहीं था, कोई पीर नहीं था। आप तकवा कर रहे थे, परहेज़गारी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मगर मुर्शिद नहीं था। और बगैर मुर्शिद के नफ्स की इस्लाह नहीं हो सकती है। मुर्शिद के दामन को थामना और मुर्शिद की हिदायत को अपनाना, ये नफ्स की इस्लाह का जरिया बनता है। तो आप सोचिए कि जो शोहरे आफाक है पूरी दुनिया में, जिसकी शोहरत हो, चर्चा हो, कहाँ अस्फहान है, कहाँ ईरान है, कहाँ इराक है, दूर दूर से लोग फैज़याब होने के लिए मक़बूल आलम की बारगाह में आते थे। तारीख ये बताती है कि सिर्फ सूफिया ही नहीं आते थे, उस वक्त के बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम अपनी उलझी हुई गुत्थियों को लेके आते थे, जो फिक़ह के मसाइल में उलझे हुए होते थे। जब वो नहीं सुलझा पाते थे तो हज़रत शेख अलाउल हक पटवी की बारगाह में आते थे। और तारीख में ये आया है कि एक एक वक्त में 700 उलमा और मशाइख के महाफे उतरते थे और हज़रत एक ही महफिल में सबके मसले को हल भी फरमा दिया। हज़रत शेख अलाउल हक पटवी का तबव्वुर इल्मी ऐसा था। तो इल्म व अमल में बाकमाल थे हज़रत शेख अलाउल हक पटवी। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन मुर्शिद कोई नहीं था। अजीजों, एक मर्तबा एक शख्स ताजिर वो सफर करता हुआ बंगाल आया, हजरत की शोहरत सुनी तो आपकी खानकाह में पहुंच गया। महफिल में बैठा हुआ था, हजरत की तवज्जो उस पर हुई और आपने इरशाद फरमाया कि तुम मुरीद हुए हो। क्या फरमाया? कि तुम मुरीद हो। उसको बड़ा फख्र हुआ, नाज हुआ, क्योंकि वो हजरत बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद था। तो उसने कहा कि मैं गंज शकर का मुरीद हूँ। तो हजरत शेख अलाउल हक पटवी ने फरमाया, तेरा पीर गंज शकर है? अरे मैं गंज निबात हूँ। अब मैं आपको शकर और निबात के बारे में बता दूं। शकर तो आप जानते ही हैं, जिसे चीनी कहते हैं आप, और निबात कहते हैं मिस्री को। मिस्री समझते हैं? तो आपने फरमाया कि मैं गंज निबात हूँ। तो मुरीद के दिल में बड़ा असर हुआ और वो दिल जो है हजरत के बारे में उलझता रहा कि ये कैसे पीर साहब है, कैसे हजरत है। बाबा फरीद गंज शकर की, जिनके वहाँ तमाम उलमा मशाइख ज़ातिल अदब तय करते हैं, उनकी शान में इन्होंने इतनी बड़ी ताकत दी। आपके पीर से जाके शिकायत करूंगा। वो ताजिर बंगाल से रुखसत होकर और लाहौर जा रहा था कि रास्ते ही में पता ये चला कि हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। बड़ा वो अफसोस में था कि मैं हजरत से मिल भी न सका और अपनी बात कह भी न सका। दिल्ली पहुंचा तो खलीफा बाबा फरीद गंज शकर हजरत सुल्तानुल आरिफीन सैयदना महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचा। बड़ा अफसुर्दा हाल, सर झुकाए मुतमईन चेहरा लिए बैठा हुआ था कि हजरत महबूब इलाही की भी नजर पड़ गई। अब जो महबूब इलाही की नजर पड़ी तो आपने फरमाया कि भाई तू इतना अफसुर्दा क्यों बैठा हुआ है, क्या तकलीफ है तुझे? नहीं हुजूर कोई तकलीफ नहीं। नहीं बताना क्या तकलीफ है? अल्लाह वाले वो होते हैं कि जिनके वहां मांगा नहीं जाता, फिर मांगे मिल जाएगा। ये
تو آج ہم نے بنا دیا ہے کہ جائیں گے تو کھانا باندھیں گے تو گرا لگائیں گے محنت کریں گے اور کہیں گے کہ جلدی عمل کا جو ہے تاکہ کھولو جو ہوگا تاکہ کھولو نا ہے نا. یہ تم نے ایسا پابند کرنا ہے. اللہ کے ولیوں کو تم پابند نہیں کر سکتے. تمہاری طلب سے سوا عطا فرمانے والے ہوتے ہیں. ابھی بتا تیرا کیا معاملہ ہے, کیا تکلیف ہے, بتا. فقیر تیری الجھن دور کرے گا تو رونے لگا ہوا. کہا کہ حضور میں بھی آپ کا پیر بھائی ہوں اور میں بنگال گیا تھا تو بنگال میں ایک اللہ کے ولی سے ملاقات کی. جب میں نے بتایا کہ میں گنج شکر کا مرید ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں گنج نواز ہوں. محبوب الہی جو بڑے خلق میں عظیم تھے, کبھی آپ کو جلال نہیں آتا تھا, لیکن مرشد کی شان میں حقیقت عزت جو دیکھا نا تو حضرت محبوب الہی کو بھی جلال آ گیا. اور فرماتے کیا ہیں کہ زبانیں خوب گم میشور, اس کی زبان گونگی ہو جائے. تو حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی تو اپنی محفلوں میں 700 علماء اور مشائخ کے الجھے ہوئے مسائل کا حل کرتے تھے اور فصیح اللسان اور بلیغ البیان خطیب تھے اور علم و عرفان کا دریا بہتا تھا آپ کے وہاں. لیکن جب آپ نے محبوب الہی نے فرمایا کہ اس کی زبان گونگی ہو جائے, اتنا کہنا تھا کہ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کی زبان میں لکنت آ گئی. لکنت آ گئی, چوتھے ہو گئے, بولنا مشکل ہو رہا تھا. ہوتا ہے نا, اگلا کے بولنے لگے. تو آپ کو اتنی شرم آئی کہ آپ نے ان لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا اور خلوت نشین ہو گئے. لیکن اس کے باوجود بھیڑ کا عالم ایسا کہ دروازہ توڑ دو ملاقات کے لیے جذبہ ایسا. تو حضرت نے ایک اصول بنا دیا تھا کہ میں دیکھیے ملاقات میں اسی سے کروں گا کہ جو کھولتے ہوئے پانی سے وضو کرے گا. جو کھولتے نہ کوئی وضو کر پائے گا نہ مجھ سے ملاقات ہوگی. اصول یہ بنا دیا. اب جو آتا تو خادم یہی کہتا کہ بھئی حضرت اسی سے ملیں گے جو کھولتے ہوئے پانی سے وضو کریں. کرا ہمیں گرم پانی کھول رہا ہے, اب اس کی مجال ہے کہ جو کھولتے ہوئے پانی سے وضو کرے. تو وہاں جو تالاب تھا اسی تالاب میں وہ اولیاء کرام جاتے اور وضو کرتے. جیسے ہی وضو کرتے ساری ولایت سر ہو جائے, ولایت ختم. تو یہ سب بھی پہنچے محبوب الہی کی بارگاہ میں اور جا کر کے انہوں نے شکایت کی کہ بنگال میں ایک شیر ہے, جس شیر نے ہم کے آپ کی دی ہوئی ولایت کو کھا لیا, ہم خالی ہو گئے ہیں. تو حضرت محبوب الہی نے اپنے مریدین و خلفاء پر نظر ڈالی کہ کوئی ہے کہ جو اس سے مقابلہ کر سکے. اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے مقابلے میں کوئی جائے. یہاں تک کہ حضرت شیخ عثمان عقی سراج آئینہ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کے دربار میں آپ جاتے ہو اور فیضیاب ہوتے ہو, آپ نے فرمایا کیا عقی تم بھی نہیں, کیونکہ آپ بھی آپ کے پیر بھائی تھے, کیا عقی تم بھی نہیں. تو آپ پہ وجہ طاری ہو گیا, کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حضور اگر آپ کے دریا سے گزرنے کا حکم دے تو میں آپ کے دریا سے گزرنا. آپ بنگلہ زبان بھی جانتے تھے, حضرت عقی سراج آئینہ بھی. تو آپ کو یہاں جب بھیجا گیا آپ بھی تشریف لائے. خادم نے کہا ملاقات اسی صورت سے ہوگی کہ آپ کھولتے ہوئے پانی سے وضو کریں. حضرت کو جلال آیا, فرمایا کہ جاکے کہہ دینا فقیر نے بڑا لمبا سفر کیا ہے, اس وقت صرف فقیر وضو ہی نہیں کرے گا, فقیر کو تو غسل کی بھی حاجت ہے. تو سارا پانی جو کھول رہا تھا اسے اٹھا کے اپنے بدن پہ ڈال. یہ خبر جو شیخ علاء الحق پنڈوی کو لگی تو آپ بےتاب ہو گئے, یہاں تک کہ ایک رات بھی پار نہ کر سکے اور صبح ہونے سے پہلے ہی اس مقام پہ پہنچے جہاں حضرت عقی سراج آئینہ ہند جلوہ فکر تھے. عزیزان گرامی, لیکن جانے کا انداز دیکھو کہ آپ شیر کی سواری کیا کرتے تھے. شیر پر بیٹھ کر شیر کو گھوڑا بنا کے آپ تشریف لائے. حضرت
پتی سراج آئینے ہی مسواک کر رہے تھے، دیکھا ٹوٹ کر دیوار پہ چڑھ گئے. سب نے سمجھا کہ ہیبت علیہ کا اثر ہے، یا علاء الحق پنڈوی کی ہیبت کا اثر ہے. دیوار پہ چڑھ گئے. حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی جو قریب آئے تو آپ نے دیوار کو ایڑ لگائی. اب جو دیوار کو ایڑ لگائی تو وہ گھوڑے سے بھی زیادہ تیز چلنے لگا. گھوڑے سے زیادہ تیز دیوار چلنے لگی تو حضرت علاء الحق پنڈوی کا جو تیور تھا وہ اتر گیا اور قدموں کو پکڑ لیا. کہا حضور میں تو اسے چلاتا ہوں جس میں چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور آپ تو اسے بھی چلا دیتے ہیں جس میں چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تحقیق کے وہ فلا پا گیا جس نے تزکیہ نفس کر ڈالا. تو عزیزو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان بزرگوں کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں. اپنی اصلاح کیجیے، اپنی کمیوں کو تلاش کیجیے، اپنے عیب کو تلاش کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس امارہ بھی دیا ہے اور نفس لوامہ بھی دیا ہے. نفس لوامہ نیکیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے اور نفس امارہ برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. برائی صرف یہ نہیں کہ انسان زنا کر لے، برائی صرف یہ نہیں کہ انسان جوا کھیل لے، برائی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان غیر شرعی کام کر لے. برائی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اخلاق کے اندر کمی لائیں، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے. وہ انسان کامیاب نہیں ہے کہ جو خلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار نہ بن سکے. تو عزیزان گرامی، جب تک مرشد کو نہیں پکڑا تھا، اتنے بلند مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی اس نفس کو گرفتار نہ کر سکے. لیکن جب مرشد کے دامن کو تھام لیا تو اللہ نے انہیں مختوم العالم بنا دیا، اور صرف ایسا مختوم العالم بنایا کہ وقت کا غوث اشرف جہانگیر بھی قدموں پہ آتا ہے اور جمیل عقیدت نثار کرتا ہے تو اسے اللہ غوث العالم بنا دیا. برادران اسلام، آپ خوش نصیب ہیں کہ جن کی چھتر چھایا میں جی رہے ہیں وہ اللہ کے مقرب ولی ہیں. اور سنو، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بعد مردن پاور کم نہیں ہوتا. یہ تو دوسرے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ مرے گلو اور جو مرے گلو تو کچھ کرتے پا لینا ہے نا، مرے گلو شیش ہو گیا. نہیں، مرنے کے بعد ایک عام آدمی کی کا پاور بھی بڑھ جاتا ہے. مرن پورے ایک بہرا بھی انسان اگر مر جائے جو دنیا میں سن نہیں پاتا ہے، لیکن علماء سے پوچھئے کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ قبر میں اگر چیٹی چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز کو وہ مردہ سنتا ہے. اگرچہ دنیا میں وہ بہرا تو سننے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن جب قبر میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک عام مردے کی صلاحیت میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے تو جو اللہ کا محبوب ہو اس کی صلاحیتوں کا عالم کیا ہوگا. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ والوں کی چھتر چھایا میں جی رہے ہیں. آپ سب سے کہنا یہی ہے کہ ان کی زندگی کو اختیار کیجئے، ان کی زندگی کو، ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے اور اپنے اندر انقلاب لائیے. بزرگوں سے نسبت حاصل کیجئے، لیکن بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر غیر شرعی کام قطعی مت کیجیے. وہاں زیادہ کرنا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مزاروں پہ لوگ بالکل بے خوف و خطر اچھل کود کرتے ہیں، بڑی شرارتیں کرتے ہیں. ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ والے کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے. اگر وہ کام آپ وہاں کرو گے ان کی نظروں میں آنے کا سبب بن جاؤ گے، اور جب ان کی نظروں میں آنے کا سبب بن جاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کے وسیلے سے اللہ سے جو مانگو گے یہ دعا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جائز تمناؤں کو ضرور پورا کرے گا. تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ تہذیب بدلیے، معاشرہ بدلیے، خوف خدا رکھیے اور خاص طور سے شریعت کے پابند بنیے. نماز سے کبھی غافل نہ ہوئیے، پابند صوم سرار بنیے. اب نہ سدھرو گے تو کب سدھرو گے؟ نشانیاں اللہ دکھاتا چلا جا رہا ہے. ابھی دیکھو چند دن پہلے ترکی میں، شام میں، لبنان میں، جارڈن میں اتنا بڑا زلزلہ آیا، کوئی نہیں آیا. دیکھ کر کے بھی انسان اگر نہ سدھرے تو کب سدھرے گا؟
اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم زمین کو ہلائیں گے اس کے خزانے باہر آئیں گے، انسان کیا بولے گا ارے یہ کیا ہو گیا. تو یہ جو استعجاب ہے، یہ جو تعجب کی بولی ہے، اگر اس پر آپ قائم ہو جائیں تو آپ کامیاب ہیں. لیکن انسان جانور کی فطرت رکھتا ہے. جس طرح سے جانور کسی کھیت میں چلنے جاتا ہے، اسے پلائی دی جائے تو تھوڑی دیر وہ آگے جا کے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے، پھر وہیں جا کے منہ مارنے لگتا ہے. آج یہ انسان جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو چکا ہے. جانور تو پھر بھی کچھ دیر تک اپنے درد کا احساس رکھتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم انسان مسلمان ہو کر کے ہم اس درد کو بھولے ہوئے ہیں اور خطاؤں غلطیوں میں لگے ہوئے ہیں. اے عزیزو، آپ سب سے کہنا ہے برائیاں چھوڑیے. آج جو ذلت اور رسوائی انسانوں کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے اور اللہ کی طرف سے مسلمانوں پہ جو قہر و غضب نازل ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ آج مسلمان راہ راست پر نہیں ہے. راہ راست پر نہیں ہے. اپنے اندر سدھار پیدا کیجیے، اپنے اندر تبدیلیاں لائیے اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیجیے، شریعت محمدی کو اختیار کیجیے اور اپنے آپ کو ان بزرگوں کے طریقہ زندگی سے سبق لے کر اپنی زندگی میں انقلاب لائیے. میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آج تو تعداد دنیا میں مسلمانوں کی بہت ہے. جب کم مسلمان تھے تو ان کی دعاؤں میں اثر تھا. آج ہم کروڑوں خربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں لیکن ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی، اپنے کو سدھارا نہیں، اپنے کو درست نہیں کیا. میرے عزیز، ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، متقی بنے، پرہیزگار بنے. اپنے دلوں کو مصفا مزکا کرنے کے جو بھی طریقے ہیں وہ کسی نہ کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہو کر ان طریقوں کو حاصل کیجئے. انشاءاللہ تعالی دنیا میں پھر انقلاب آئے گا. اس وقت تو 313 کی دعا قبول تھی، اس وقت تو 1000 کی دعا قبول تھی. ہم لاکھوں کروڑوں ہیں، کیا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟ بس ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے رخ کو خدای شریف کی طرف کر لیں اور متوجہ ہو کر اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ ونتی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم ہمیں پھر سے عزت و وقار عطا فرمائے گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں چلتے چلتے میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ 23، 24، 25 رجب المرجب کو حضرت مخدوم علاء الحق مدنی کا عرس ہوتا ہے. 22 تاریخ کو جلال الدین تبریزی کا عرس ہوتا ہے. اور ان دونوں آراس کے درمیان وابستگان سلسلہ اشرفیہ مخدوم اشرف مشن کے آنگن میں اپنے مرشد حضور اشرف الاولیاء کا عرس کرتے ہیں. ان کا 25واں سالانہ عرس ہے. اس بار یہ فقیر آپ سب کو دعوت دیتا ہے کیونکہ میں بھی انہی سے وابستہ ہوں، وہی کو، لہٰذا اس بنیاد پر میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس عرس میں ضرور شرکت فرمائیے. اور دوسرے دن پھر ادارے کا سالانہ اجلاس ہوگا جس میں وہ بچے جنہوں نے علم دین حاصل کیا، عالم ہوئے، فاضل ہوئے، قاری ہوئے، حافظ ہوئے، ان کے سروں پہ دستار رکھی جائے گی. علماء کے خطبات ہوں گے. تشریف لا کر اپنے علوم اذہان کو منور فرمائیے. الحمدللہ اس سال مخدوم اشرف مشن کے ذریعے 79 بچوں کے سروں پہ دستار رکھی جائے گی. اور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو قوم و ملت کا بہترین مقتدا بنائے، پیشوا بنائے اور انہیں نفس امارہ کی غلامی سے بچائے. میں اہل سنت والجماعت کے جملہ اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی علم و فضل و کمال سے آراستہ و پیراستہ کرے اور مستقبل قریب میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی عالم نبیل بنائے اور فاضل جلیل بنائے. جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے ادارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے اداروں میں ایمان عقیدے کا جو چراغ چل رہا ہے اس کی روشنی کو، اس کی لو کو تیز سے تیز تر فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ
رسول اللہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ